السلام علیکم، بات کرو جناب، کون کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میرا نام غلام محمد ہے، میں یہاں ٹورانٹو سے بات کر رہا ہوں۔ ٹورانٹو بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ یہ جو ایک آیت ہے کہ وہ ابو بکر نے، میں اصل میں پہلے مطلب یعنی دہریہ قسم کے فیملی سے تعلق تھا، مگر یہ مطلب سنی، مگر یہ کہ میں سنی مذہب تو مگر شیعہ مذہب میں بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ ان پر بعد میں بات کریں گے۔ امام مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، مگر ابھی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات ہی آپ سے ہو رہی ہے ابھی، تو یہ ابن تیمیہ، یہ ایک ابو بکر نے جو وہ کہتے ہیں آخری دفعہ مرتے وقت کہا تھا کہ میں 3 کام چاہتا تھا کہ میں کروں، جو میں نے نہیں، مجھے 3 کام میں نے کیے، میں نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ جو ہے یہ کتاب منہاج السنت النبویہ، یہ جو ہے نا مکتبہ شاملہ کے میرے پاس لنکس ہیں، میں نے ان کو بھائی کو بھیجے بھی تھے، یہ جو آپریٹر ہیں جعفر ان کا نام جو ہے، تو یہ لسان المیزان، تاریخ دمشق لابن عساکر، اور جو ہے آپ کا یہ اخذ الفرید، ان ساری کتابوں میں جو ہے ابھی جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا کہتا ہے، فودت انی لم اکشف بیت فاطمہ ان شیئن وان کانوا اغلقوا علی الحرب، یہ آپ سمجھ گئے نا میں کس حدیث کی بات کر رہا ہوں؟ جی تو یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر تبصرہ ابن تیمیہ نے کیا ہے، کیونکہ میری پاکستان میں ایک بندے سے بڑی بحث ہوئی تھی، ایک اہل سنت جو ہے وہ لطف اللہ حسیر ہے، اس نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈالا ہوا تھا، بڑا اس نے لمبے عجیب و غریب علم و رجال سے کہاں سے، اب یہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہم تو عوام لوگ ہیں، اس نے حوالہ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو یہ ابو بکر کی جو وہ روایت ہے یہ جھوٹی ہے، یہ کسی نے جو ہے نا وہ کذاب نے ڈالی ہے، جو بھی ہے۔ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے یہ مکتبہ شاملہ پہ یہ کتاب بھی موجود ہے، کتاب منہاج السنت النبویہ، اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 290 میں، اس میں نمبر 290۔ جی سر بولیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ یہ پتہ نہیں کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہے، وہ نہیں کہتا جھوٹ ہے۔ دیکھیں بھائی، 2 باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک دفعہ آدمی کہتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے، حدیث جھوٹ ہے یعنی وہ جھوٹ ہے، اچھا کذب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن تیمیہ نہیں کہتا کہ حدیث جھوٹ ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہتا ہے جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، حالانکہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن تیمیہ جو کہتا ہے وہ دیکھ، میں ابن تیمیہ کے الفاظ آپ کو دکھاؤں، ابن تیمیہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جلد 8 صفحہ 291، یہ ابن تیمیہ کی ہے منہاج السنہ النبویہ، جلد نمبر 8، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 291 یہ صفحہ نمبر 290 ہے۔ یہاں پر علامہ حلی کا قول ہے کہ ابو بکر نے مرتے وقت اس نے کہا تھا لیتنی کنت ترکت بیت فاطمہ لم اکبس، کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑتا، ان کے گھر کو میں بے پردہ نہ کرتا۔ اچھا، اس کے اور بھی الفاظ ہیں، اس نے کہا وَأَنْ قَدْحَ لَا يُقْبَلْ حَتَّى يَثْبُتَ اللَّفْظُ بِإِسْنَادٍ صحیح، کہتے ہیں ہم اس قدح تعن بھی جو ہے اس پہلے اس کی سند ثابت کرنی ہوتی ہے، آپ نے سند ثابت ہی نہیں کیا تو اس کی صحیح سند کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب صحیح سند ہو تو اب آئیے پھر وہ کہتا ہے وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا بَلِي وَهَذَا كُلُّ دَعْوَى مُخْتَلَقَ وَإِنَّ إِفْكٌ مُفْتَرَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُرَوَّجُ إِلَّا مِنْ جِنْسِ الْأَنْعَامِ، کہتے ہیں کہ یہ سب بات آپ کی صحیح ہے، اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، پہلے وہ کہتا ہے یہ صحیح سند نہیں، پر کہتے ہیں سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وَإِفْكٌ مُفْتَرَى، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اور بھلے اس باتوں کو وہی ترویج دیتا ہے جو جانور ہو، وہ خود گالی بھی دیتا ہے ابن تیمیہ۔ اچھا، تو یہ اس کی بات بہت غلط ہے، یہ مختلف کتب میں اسانید کے ساتھ مذکور ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ خبر جھوٹی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے؟ نہیں، ہم نہیں مانتے سند ضعیف ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان 2 باتوں میں فرق ہے، ان 2 باتوں میں فرق ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہے یا کوئی کہہ دے کہ غیر جھوٹی ہے، ان 2 بات میں بڑا فرق ہے۔ ضعیف حدیث کو جھوٹی کہنا یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ ضعیف حدیث وہ ہے کہ ہو سکتا ہے فی الحقیقہ وہ صحیح ہو، تو آپ کے یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بھلے افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کو ایک بات کا نہیں معلوم کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کہا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں کہا ہو، یا اس معاملے میں عمر ابو بکر کی بات ہو رہی، تو صحیح سند کے ساتھ یہ ہے الاحادیث المختارہ المستخرج من احادیث المختارہ، تصنیف المقدسی، مقدسی صاحب کی احادیث مختارہ، جز نمبر 1، چھاپ دار خضر، اس کے بہت سارے مصادر میں ہے، کتاب تاریخ طبری میں ہے، کتاب الاموال ابی عبید میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت سارے کتب میں ہے، انصاف الاشراف میں ہے۔ تو میں یہ کیونکہ مختارہ میں ضیاء مقدسی نے یہاں پہ ذمہ لیا کہ یہاں پہ سب جتنے احادیث میں لاؤں گا وہ سب کے سب صحیح احادیث ہیں، اس لیے میں اس کو آپ کو مختارہ سے نکال دوں گا، وإلا اس کے بہت سارے کتب میں آئے ہیں۔ تو وہ حدیث یہ ہے، روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکرین۔ اچھا، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ حدیث نقل کرتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں،
اس میں باتوں میں یہی ہے وددت انی یوم ثقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر فی عنق احد الرجلین ابو عبیدہ و عمر. کہتا ہے کہ مجھے تمنا یہی ہے مرتے وقت ابو بکر کہہ رہا کہ میں خلیفہ نہ بنتا, کاش میں خلیفہ نہ بنتا, عمر کو خلیفہ بنتا یا ابو عبیدہ جراح کو خلیفہ بناتا. اس کے بعد کہتا ہے وہ اس سے پہلے والا جو سطر وہ یہی ہے فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ, مجھے تمنا ہے کہ کاش میں یہ فعل انجام نہ دیتا. کون سا؟ فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ أَوْ تَرَكْتُهُ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبُ يَا أَهْلَ الْحَرْبِ, کاش میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا, اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا, اس گھر کے دروازے کو میں نہ توڑتا, اگرچہ کہ انہوں نے, اور اس کو میں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اگرچہ انہوں نے اپنا در کا دروازہ میرے اوپر جنگ کے لیے بند کیا تھا, جنگ کے نیت سے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ میرے اوپر بند کیا تھا, کاش میں حملہ نہ کرتا. تو اس سے اس کی ندامت ہو رہی. اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد مقدسی پر فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ, یہ حدیث حسن ہے ابو بکر. بس ابن تیمیہ کا یہ ادعا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, اس کی جو ہے وہ اس کے پاس کیونکہ شیعوں کے خلاف دلیل نہیں ہے, وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ حدیث بھائی معتبر نہیں ہے, لیکن اس نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے, تو یہ اس کا کذب ہے. اوکے, مزید بولو جناب. اچھا یہ جی یہ وَوَدَّتْ أَنِّي لَمْ أَكُنْ وَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ اکشف نہیں لم اکن حرقت الفجاءت السلمہ, یہ کیا ہے؟ وہ اور ہے, وہ ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں, زندہ جلایا تھا, زندہ جلایا. اچھا زندہ جلایا, اچھا میں سمجھا وہ گھر جلانے, کیونکہ حرق کا مطلب جلانا ہوتا ہے نا. نہیں, اس نے کہا تھا اس آدمی کو پکڑ کے اس نے جلایا تھا, زندہ جلایا تھا, تو وہ نادم ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو کیوں جلایا. اس نے کیا کیا تھا جو اس کو جلایا تھا؟ اب تاریخ میں اتنا مذکور میرے ذہن میں نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا, بہرحال اس کو زندہ اس نے جلایا تھا. تو کوئی ایسی روایت ہے کہ جس سے گھر پہ حملہ ثابت ہو اور جس کو سنی مانے کہ مطلب اس سے ثابت نہیں ہے, اس سے ثابت نہیں ہے. نہیں, اس کو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ سنی ضعیف کہتے ہیں, اہل سنت. میں نے دکھایا کہ ابھی وہ اس کا اتنا بڑا محدث کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. یہ جو کتاب مختارہ ہے اس کو مانتے ہیں اگر میں کسی نماز کے پاس لے کر جاؤں؟ بالکل کتاب مختارہ جو ہے المختارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہت سارے ان کے علماء نے تصحیح کی ہے کہ مختارہ کی احادیث سب صحیح ہیں, نہ صرف صحیح ہیں بلکہ وہ نہ صرف کہ صحیح ہیں بلکہ سب کے سب صحیح ہیں. اس کو اسی لیے بولتے ہیں مختارہ. تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام ذہبی صاحب کی جلد نمبر 14 چاپ دار الغرب الاسلامی, یہاں پر صفحہ نمبر 472 الحافظ المقدسی, یہاں پر پھر آگے جا کر اس کے فرماتے ہیں ذکر تصانیف الضیاء, ضیاء مقدسی کیا تصانیف کا ذکر, کہتا ہے الحادیث المختارہ, ان کے تصانیف میں احادیث مختارہ ہیں, وہی الحادیث التي تصلح ان يحتج بها, یہ وہ حدیث ہیں جو اس کام کے لیے یقین رکھتے ہیں کہ حجت ہوں, ما سوا ما فی الصحیحین, بخاری مسلم کے علاوہ جو صحیح حدیث ہیں وہی مختارہ ہیں. بہت سارے علماء نے اس کی شہادت دی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اس کے علاوہ اور بھی احادیث جی